بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے رکھے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ مال کی قدر کریں، مفلسی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ دعا کے وقت اپنے گناہوں کی بجائے صرف رحمت خداوندی پر نظر ہو۔ نیک بخت وہ ہے جو عمر کو غنیمت جان کر اسے یاد خدا میں صرف کرے۔ اللہ کے احکام پر عمل کا نام بندگی اور اللہ کے سامنے بے بسی کا نام زندگی ہے۔ عورت کی بد خلقی پر صبر کرنا بہترین عبادت ہے۔ خدمت خلق دیگر نفلی عبادات سے افضل ترین عبادت ہے۔ علم فضول ہے اگر اطاعت اور خوف کا جذبہ نہ ہو۔ عقل مند وہ شخص ہے کہ اپنی جان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے رکھے۔ مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن اور اللہ کا عذاب ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی سے نوازتے ہیں۔ دوسروں سے عبرت پکڑنے والا حقیقی نیک بخت ہے۔ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کا احترام کیا جائے۔ نیک عورت امور دنیا میں سے نہیں بلکہ اسباب آخرت میں سے ہے۔ اچھے اخلاق جسمانی حسن کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم پر مغرور ہونا شیطان کا فریب ہے۔ سب سے بہترین واعظ یہ ہے کہ قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہٰذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ تو نفس کو پورا کرنے اور نفس تجھے برباد کرنے میں مصروف ہے۔ نیک شخص دلیر اور گناہ گار شخص سخت بزدل ہوتا ہے۔ شیطان کا شر نفس کے شر سے زیادہ ہے۔ مستحق سائل اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اعلانیہ گناہ پوشیدہ کی نسبت زیادہ سخت ہے۔ میانہ روی نصف روزی ہے اور حسن اخلاق نصف دین ہے۔ جب عقل قابل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا اخلاق اچھا ہو تو اس کا کلام لطیف ہو جاتا ہے۔ نفس اللہ کا مخالف ہے اور اس کی مخالفت اللہ کی دوستی ہے۔ کسی معمولی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ شاید وہی ذریعہ نجات بن جائے۔ تیرا عمل عقائد کی دلیل ہے اور ظاہر باطن کی علامت ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام برائیاں وابستہ ہیں۔ غفلت اور گمراہی کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو تو انسان لا تعداد گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر ندامت ہی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسو کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔